اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل اتاری۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور اس سے پہلے والی کتابوں کا ذکر بیان فرمایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں، نہ ہی کوئی نیا نبی آنے والا ہے، کیونکہ قرآن کا کام صرف اگلی کتابوں کی تصدیق ہے، کسی کتاب کی یا نبی کی بشارت دینا نہیں۔ اور تصدیق جو ہے وہ گزشتہ یعنی گزرے ہوئے کی ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک نے ان کتابوں کو سچا کر دیا اور ان کا نام دنیا میں روشن کیا کہ قرآن کے آنے سے وہ تمام کتابیں سچی ہو گئی، کیونکہ ان کتابوں نے قرآن کی تشریف آوری کی پیشن گوئی کی تھی، یعنی ان کتابوں میں ذکر تھا کہ آخر الزمان نبی ہوں گے اور ان پر ایک کتاب اتاری جائے گی جس کو قرآن کہا جائے گا۔ تو قرآن نے ان کتابوں کی اس پیشن گوئی کو سچ کر دکھایا، اور اگر قرآن نہ آتا تو ان کی یہ پیشن گوئیاں سچی کیسے ہوتی، یعنی ان کی پیشن گوئیاں قرآن کے آنے سے سچی ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن عظمت والا، شان والا ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس سے پہلے جو تورات، انجیل اور زبور یا دیگر صحائف وغیرہ نازل کیے ہیں، ان کی قرآن پاک تصدیق کرتا ہے کہ وہ کتابیں بھی سچی تھی، وہ صحائف بھی سچے تھے، وہ نبی جن پر یہ کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے وہ سب بھی سچے تھے۔ تو گویا کہ قرآن پاک نے ان کتابوں کی تصدیق کر دی کہ وہ واقعی اللہ کی کتابیں تھی، اللہ کا کلام تھا۔ تو اب ان کتابوں پر عمل کرنے والا جو ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ قرآن پر عمل کرے، کیونکہ ان کتابوں میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ قرآن آخری کتاب ہوگی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہوں گے۔ اب جو کوئی تورات کو مانتا ہے تو وہ تورات کو ماننے والا تب ہی کہلائے گا جب وہ قرآن کو بھی مانے گا، کیونکہ تورات میں حکم ہے کہ قرآن پر بھی ایمان لانا اور آخر الزمان نبی پر بھی۔ اسی طرح انجیل کو ماننے والا اسی وقت اس کا ایمان قابل قبول ہوگا جب وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لے آئے گا، کیونکہ انجیل میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، ان پر کتاب نازل کی جائے گی۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا سے جاتے ہوئے بشارت بھی دی تھی۔ 28ویں پارے میں آتا ہے، آپ جب دنیا سے جانے لگے تو آپ نے دنیا سے جانے سے پہلے اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تو جا رہا ہوں مگر میں تمہیں ایک احمد نبی کی خوشخبری دے کر جا رہا کہ وہ میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دی ہے۔ تو قرآن یہی بیان فرماتا ہے کہ پچھلی کتابیں بھی سچی تھی اور یہ کتاب بھی سچی ہے۔ اب ان کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، اب عمل جو ہے اور حکم جو ہے وہ صرف قرآن پر ہوگا۔ تو لہٰذا سب مسلمانوں کو اور دیگر جو غیر مذہب لوگ ہیں ان کو بھی یہ لازم ہے کہ دوسری کتابوں کو چھوڑ کر اب قرآن پر ایمان لے آئیں۔ تو دعا ہے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں قرآن سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔